Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ایک سورہ فاتحہ پڑھیں مانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، اور تمام تر شہداء ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحیم وما
خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات پڑھے محمد و آلہ. صلوات اس طرح پڑھے جس طرح صلوات کی شان ہے. سب دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریاں، ماتمداریاں اور عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے، اور بالاخص ان مسلمانوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو حالیہ بارشوں کی زد میں ہیں. کئی لوگوں کے گھر مویشی مال خراب ہو چکے ہیں. دعا کرتے ہیں خدا ان تمام مومنوں کی، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور بحق محمد و آل محمد غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس بارش کو ہمارے لیے بارش رحمت بنائے. صلوات پڑھے محمد و آل. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو تقریباً ہر مسلمان منبر سے سنتا ہے، جمعے کے خطبوں سے سنتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اگر خلق کیا ہے تو مقصد خلقت یہ تھا یہ عبادت کریں. اب ہر مسلمان خوش ہے بھائی خلقت کا مقصد عبادت تھا، اور الحمدللہ ہم عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا. معصوم فرماتے ہیں یعبدون سے مراد نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے. یعبدون سے مراد ہے لیعرفون. تمہاری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تو خدا کی معرفت کو حاصل کرے. اب بندہ بغیر معرفت کے نماز پڑھے تو لاکھ نماز پڑھے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ بغیر معرفت کے مجلس میں بیٹھ جائے، وہ بیٹھا تو رہے گا لیکن اس کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے آپ صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں بغیر وضو کے، وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون. تجھے دنیا میں بھیجا تاکہ تو کس کی معرفت حاصل کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے. اب کہا کہ مولا خدا کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ کیا مکے جا کر معرفت ملے گی، مدینے جا کر معرفت ملے گی، جا کر معرفت ملے گی، نجف جا کر معرفت ملے گی، یا کچھ شریف میں آ کے معرفت ملے گی؟ کہاں مجھے معرفت ملے گی؟ کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں، کس دکان پہ جاؤں جہاں سے میں معرفت کا معجون لوں؟ کہا تجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں معرفت کو کسی جگہ پہ رکھتا تو ہو سکتا ہے کوئی معذور ہے پہنچ نہ پائے. اگر میں معرفت کو کربلا میں رکھتا، کوئی غریب ہے پیسے نہیں کربلا جانے کے. اگر میں معرفت کو مکے میں رکھتا، کوئی دنیا کے اس کونے میں رہتا ہے، وہ کیسے پہنچے مکے کی طرف؟ تو کہا کہ میں نے معرفت کو دور نہیں رکھا، تیرے بالکل پاس رکھا، بالکل تیرے قریب رکھا. بولا یہ معرفت کیسے ملے گی؟ ابادا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. معرفت تیرے وجود کے اندر ہے، در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر خود کو پہچان لے اللہ تجھے معرفت دیتا ہے. کہ مولا فرماتی ہے مت سمجھنا تو ذرہ ہے بلکہ تیرے وجود میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے. پہلے اپنی کائنات کو سمجھ، پھر مولا کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر. علی مولا کائنات ہیں، اگر
اگر مجھے اپنی کائنات کا نہیں پتا تو گویا میں نے علی کو صحیح طریقے سے مولا بھی نہیں مانا۔ فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے کس کو پہچانا؟ خدا کو پہچانا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خود کیا ہے؟ یہ جو منبر پر ایک بندہ بیٹھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو فرش عذاب اتنے انسان مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ اس انسان میں اور پتھر میں فرق کیا ہے؟ اس انسان میں اور ایک حیوان میں فرق کیا ہے؟ اس انسان میں اور ایک پرندے میں فرق کیا ہے؟ مطلب جب تک میں خود کو نہیں پہچانتا کبھی بھی اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آج آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کی مخالف ہے۔ کیوں مخالف ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کربلا میں نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا۔ میں نے اپنی مجلسوں میں یہ بیان کیا کہ شمر نے 17 مرتبہ حج کیا تھا۔ عابد تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، روزے رکھتا تھا، ماتھے کے سجدے کے نشان تھے، لیکن شمر نے خود کو پہچانا نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو پہچان لیتا کبھی قاتل حسین نہ بنتا۔ اور کیوں پلٹ کے مولا حسین کی طرف آیا؟ کیونکہ اور کو جب اپنی معرفت ہوئی تب جا کے اسے حسین کی معرفت ہوئی۔ جب تو خود کو نہ پہچانے۔ آج دنیا والوں سے پوچھو کہ انسان کہتے کس چیز کو ہیں؟ واللہ میں نے کئی جگہوں پہ سوال کیا، پہلے نہیں پتا تھا کہ واقعی انسانوں کو نہیں پتا، لیکن جب سوال کرتا گیا تو اکثریت کو پتا نہیں تھا کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو انسان کے تصورات ہیں 100% تصورات غلط ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جسم کا نام ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے، یہ کسی فیکٹری نے بنایا ہے۔ اب آپ سے سوال کیا جائے یہ کیا ہے، آپ بولیں گے مولانا ٹیشو پیپر ہے۔ پھر سوال کیا جائے گا یہ کس مقصد کے لیے بنا ہے؟ ظاہر ہے جس نے ٹیشو پیپر بنایا اس نے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا۔ ایسے ایک دن میں ٹیشو پیپر نہیں بنا۔ پہلے اس نے دیکھا کہ لوگوں کو پسینہ آتا ہے، اس کے پہنچنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ پھر اس نے دیکھا ہر جگہ پانی نہیں ہوتا، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے پڑتے ہیں، تو کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس سے انسان کے ہاتھ بھی صاف ہو جائیں، اور ایسی چیز بناؤں جو ہلکی بھی ہو، جو پانی کو جذب بھی کرے، جو نرم بھی ہو، جو بندہ چہرے کو پہنچنے لگے اس میں ہلکی پھلکی خوشبو بھی ہو۔ مطلب چھوٹی سی چیز بنانے کے پیچھے سوچ کتنی ہے کہ اگر ٹیشو پیپر بنانا ہے پہلے تیری ضرورت کو دیکھا گیا، بعد میں اسے ایجاد کیا گیا۔ مطلب ضرورت ایجاد کا نام ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہو تو کوئی چیز ایجاد نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے تو کون سی ضرورت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا؟ کوئی تو چیز تھی نا جس کی وجہ سے مجھے بنایا گیا۔ اب بندہ یہ کہے کہ اللہ نے اس لیے مجھے بنایا تاکہ میں شادی کروں، اس کے لیے تو گدھے کافی تھے۔ شادی تو بھی کرتا ہے، گدھا بھی کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، تیرے بیچ میں مولوی ہوتا ہے، رابطہ تو وہی ہے نا۔ تو یہ کہے کہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا تاکہ میں بچے پیدا کروں۔ کیا کتے بچے پیدا نہیں کرتے؟ کیا گھوڑے بچے پیدا نہیں کرتے؟ کیا چڑیا بچے پیدا نہیں کرتی؟ کیا کبوتر کے بچے نہیں ہوتے؟ اس مقصد کے لیے تجھے بنایا کہ نہیں مولانا؟ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ میں کھانا کھاؤں۔ کیا کوا کھانا نہیں کھاتا؟ اس مقصد کے لیے تو یہ کافی تھے نا۔ یعنی اللہ نے مجھے بنایا تاکہ میں سیر و تفریح کروں۔ تجھ سے زیادہ سیر و تفریح کو کبوتر کرتا ہے، عقاب کرتا ہے۔ نہ ویزے کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، دنیا کی سیر کرتا رہتا ہے۔ تو انسان سوچے تو صحیح، ایک ٹیشو پیپر بنانے کے لیے بھی مقصد کا ہونا ضروری ہے، ضرورت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک ضرورت نہیں تو ٹیشو پیپر بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح تو کون سی چیز ہے جس کے لیے تجھے بنایا گیا؟ یہی غلطی انسان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا تاکہ جوان ہو جاؤں، میٹرک انٹر کروں، اس کے بعد تھوڑا سا کاروبار کروں، پیسے کماؤں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، اور آخر میں کیا؟ مر کے چلا جاؤں۔
اگر پوری کائنات اس کے لیے بنی تھی کہ تو آئے کھائے پیے 4 بچے پیدا کرے 4 گھر اور کوٹھیاں بنا کے چلا جائے تو پھر تو حبس ہے کائنات کا بننا. اس کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. تو پیدا ہو شادی کرے بچے پیدا کرے اور بس سلام کر کے دنیا سے چلا جائے. یہ تھا مقصد کائنات. جب اس مقصد کے لیے اتنا عظیم امام کربلا میں اپنا گلا کٹوا رہا ہے, جب اس مقصد کے لیے سکینہ نمازیں کھا رہی ہے, جب اس مقصد کے لیے اکبر کے سینے پہ پرچھی لگ رہی ہے, اتنا چھوٹا مقصد انسان کہ آئے کھائے پیے اور تھوڑی سی دولت جمع کرے اور دنیا سے چلا جائے. نہیں میرے عزیز, کیونکہ ابھی تک تو نے خود کو نہیں پہچانا. اگر خود کو پہچان لیتا تو اپنی قدر و قیمت کو جانتا. مولا فرماتے کہ انسان کی قیمت وہی ہے جو انسان خود لگاتا ہے. اب اگر تو نے اپنی قیمت جسم کو سمجھا ہے تو تیری وہی قیمت ہے. کربلا میں 2 گروہ تھے, 2 لشکر تھے. ایک لشکر جسموں کو بچا رہا تھا, دوسرا لشکر جسموں کو قربان کر رہا تھا. سوچ الگ تھی نا, فکر الگ تھی. آج ایک سوال کرتا ہوں, رات کو گھر جا کے سوچئے گا. تھوڑی سی مجلسیں آپ کے لیے پریکٹیکل بھی بنے. یہ نہ ہو کہ ہم پڑھتے جائیں اور آپ سنتے جائیں, پھر اگلے سال پچھلے سال کا پوچھے تو کسی بندے کو یاد بھی نہ ہو کہ مولانا پڑھ کر کیا گئے تھے. آج ایک سوال, چھوٹا سا بچہ ہے نا جب جوان, اس سے بولیے کہ بیٹا انسان کیا ہے. جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا میں کیا ہوں, میں اپنی ضرورتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گا. اگر تو یہ سمجھتا کہ انسان اس بدن کا نام ہے, یہ تیری غلطی ہے. بدن فنا کا نام ہے. بدن انسان سے وفا نہیں کرتا. انسان کس چیز کا نام ہے؟ تو خود سے سوال کریے کہ انسان کی تعریف کیا ہے. ایک تو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ الانسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ تعریف انسان بھی غلط ہے. اب یہ سوال کریں گے کہ انسان کیا ہے تو بحث لمبی ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں مختصر خود سے یہ سوال کرو کہ انسان کیا نہیں ہے. کیا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ سوال کریں کہ کیا نہیں. جب نہیں سمجھ میں آئے گا تو جو ہے وہ سمجھ میں آٹومیٹکل آ جائے گا. مثلا ایک مرتبہ ٹیشو کیا ہے, بڑی لمبی تعریف ہو جاتی ہے. ٹیشو کس چیز سے بنا, کیا ہے, لمبی. لیکن مطلب ٹیشو کیا نہیں ہے, پوچھوں گا ٹیشو لاؤڈ ہے, آپ کہیں گے نہیں. دیوار ہے, آپ کہیں گے نہیں. کبوتر ہے, آپ کہیں گے نہیں. جتنے نہیں مٹتے جائیں گے, آخر میں یہ خالص ہو کر نکھر کر باہر نکل آئے گا. اب آپ سے سوال ہے کہ انسان کیا نہیں ہے. کیا انسان پتھر ہے؟ جواب نہیں دے رہے. کسی کو شک ہے تو بتاتے ہیں. کیا انسان پتھر ہے؟ نہیں. لیکن کیا پتھر جیسا ہے؟ کہ انسان کے اندر پتھر کی سختی ہے؟ سختی تو ہے نا. یہ جو جسم ہے, اب سختی کا لیول وہ نہیں ہے لیکن سختی تو ہے. جیسے یہ لکڑی ہے, اس کی اپنی سختی ہے, پتھر کی اپنی سختی ہے, جسم انسان کی اپنی سختی ہے. ہم پتھر نہیں ہیں لیکن جو پتھر کے اندر خاصیت ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے. کہ انسان نبات ہے. پوری کائنات میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ 4 ہیں. یا جماد ہے, پتھر. جماد کیوں بولتے ہیں کہ اس میں جمود ہے. چھوٹا سا پتھر گھر لے کر آؤ, دن رات پانی دیتے رہو, کبھی درخت نہیں بنے گا, بڑا نہیں ہوگا. دوسری ہے نبات. نبات کہتے ہیں درخت جس میں نمو ہے. چھوٹا سا دانہ لے کر مٹی میں ڈالو گے, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے, اس میں نمو ہے. تیسری چیز ہے حیوان, جس میں پتھر والی صفات بھی ہیں, درخت والی صفات بھی ہیں, ساتھ میں اس کے اندر احساسات بھی ہیں, ایموشنز بھی ہیں. وہ غصے میں آتا ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے, لیکن درخت نہیں جا سکتا. تو دنیا کا نازل ترین وجود اگر ہے تو وہ پتھر ہے. مولا فرماتے ہیں جب تو شکم مادر میں کسی انسان کا نطفہ جاتا ہے تو یہ پہلی منزل میں جماعت ہوتا ہے. جیسے پتھر ہوتا ہے نا, ثابت جماعت ہوتا ہے. جب یہ بڑھنا شروع کرتا ہے تو نبات بنتا ہے.
جب یہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو حیوان بنتا ہے، اور جب 4 مہینے کے بعد خدا کہتا ہے نفخت من روحی، میں نے اپنے روح سے اس کے اندر نفخت ڈالا، تب جا کے یہ انسان بنتا ہے۔ تو نازل ترین درجے سے ترقی کرتا کرتا مقام انسانیت پہ پہنچتا ہے، لیکن اللہ نے جو روح کا نفخہ ڈالا وہ اس درخت کے دانے کی مانند ہے۔ یہ دانہ ہر کسی کے پاس ہے، لیکن درخت کب بنے گا، کیسے بنے گا، ایمان کے 10ویں درجے پر کیسے آئے گا، سلمان کیسے بنے گا، مالک اشرف کیسے بنے گا، یہ مولا علی سکھاتے ہیں کہ پہلے خود کو پہچان، تجھے خدا پہچان میں آ جائے گا۔ تو پہلا سوال، انسان پتھر نہیں، لیکن اس کے بدن میں پتھر والی ہلکی سی سختی موجود ہے، مطلب پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ دوسری چیز، انسان نبات نہیں، درخت نہیں، لیکن جس طرح درخت بڑا ہوتا ہے اسی طرح انسان کا بچہ بھی قد کھینچ کے بڑا ہوتا ہے۔ بالوں کو کٹواتے ہو پھر نکل آتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہو پھر نکل آتی ہے۔ منڈوایا نہ کرو، جتنی منڈواؤ گے خدا پھر نکال دیتا ہے۔ تیسری چیز، انسان حیوان نہیں ہے، لیکن جتنے حیوانات کے کمالات ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب کسی جوان سے میں نے کہا کہ انسان کیسے کہتے ہیں، کوئی چیز اس نے کہا مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم صبح سے شام تک کمانے جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے اگر کمانا سیکھنا ہے تو کبے سے سیکھو۔ کمانا فخر انسانی نہیں ہے، یہ تو فخر حیوانی ہے۔ اگر تم نکما ہو کے صبح سے شام تک گھر میں بیٹھ جائے تو تو حیوان سے گرا ہوا ہے۔ اگر تو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، ابھی تو کبے والی منزل پر پہنچا ہے کہ مولا فرماتے کمایا کیسے جاتا ہے، یہ کبے سے سیکھو۔ میں نے کہا دوسری چیز بتا کہ مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میرے اندر غیرت ہے۔ مولا فرماتے غیرت سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو۔ غیرت کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے، اگر تیرے اندر غیرت نہ ہو تو تم مرغے سے گیا گزرا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے اندر حیا ہے اس لیے انسان ہوں، مولا فرماتے حیا سیکھنا ہے وہ بھی کبے سے سیکھو۔ آج تک دنیا نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنا تعلق کیسے بناتا ہے، کیونکہ وہ جو کام کرتا ہے حیا کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولانا میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتا ہوں، انجینئر بناتا ہوں، پائلٹ بناتا ہوں، کسی کو میں نے فوج میں بھیج دیا۔ سوال یہ ہے تو نے بچوں کو ہنر سکھایا، ہنر کیوں سکھایا؟ تاکہ دنیا میں بھوکا نہ رہے، یہ اپنے پیٹ کو پال سکے۔ اگر یہ کوئی ہنر نہیں سیکھے گا تو بھوک سے مر جائے گا، لہٰذا میں نے ہنر سکھایا۔ اور میں تو صرف اپنے بچوں کو ہنر نہیں سکھاتا، حیوانات بھی اپنے بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں۔ شیر اپنے بچے کو شکار سکھاتا ہے، کبوتر اپنے بچے کو پرواز سکھاتا ہے۔ اگر تو ہنر نہ سکھائے تو حیوان سے گیا گزرا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے محبت کرتا ہوں۔ شیر بھی جنگل سے محبت کرتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ کوئی انسان کسی انسان کو پتھر مارے میں اس انسان کا دفاع کرتا ہوں، میں انسان کی مدد کرتا ہوں۔ کیا حیوانات کی مدد نہیں کرتے؟ کوئی یہ کہے کہ میں اس لیے انسان ہوں کیونکہ میں نے بہت بڑا گھر بنایا، بلڈنگز بنائی ہیں، تو اہل بیت فرماتے ہیں چونٹیوں کو دیکھا کرو، وہ بھی بڑی انجینئرنگ کر کے اپنے گھر بناتی ہیں۔ شہر کی مکھی کو دیکھا کرو، وہ بھی چھتا بناتی ہے۔ چڑیا کو دیکھا کرو، وہ بھی گھونسلہ بناتی ہے۔ تو تو نے اگر گھر بنا دیا تو تو نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ کمال تو کمال حیوانی ہے۔ شادی کرتا ہوں حیوان بھی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہوں حیوان کے بھی ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے؟ آج تک میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ منزل حیوان ہے۔ کون سی منزل ہے جو مجھے سرحد حیوان سے نکال کر سرحد انسانیت میں لا کے کھڑی کر دیتی ہے؟ ایسے رسول نے نہیں فرمایا میری امت 10 حیوانوں کی شکلوں میں قیامت میں اٹھائی جائے گی۔ 10 حیوانوں کی شکلوں میں دکھتے مجھے انسان ہیں لیکن کام ان کے حیوان والے ہیں۔ جو بندہ یہ کہے میں نے نوکری کر لی، جاب کر لی، گھر بنا لیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا، اب رات کو کہتے بوڑھا ہو گیا سکون سے سوتا ہوں مولانا کیونکہ میں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹی کو یہ بنایا، اس کی شادی کروا دی، اس کو فلاں جگہ بھجوا دیا، لہٰذا میرے انسانی کام سارے کر دیں گے، یہ تو حیوانی کام ہے۔
یہ ازدواج یہ سب کوئی حیوانی کام ہے. فرق یہ ہے تیرے کمرے میں اے سی ہے، بھینس کے کمرے میں اے سی نہیں. فرق یہ ہے تو جہاز پہ سفر کرتا ہے وہ پیدل سفر کرتے ہیں. انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں کہ ایک طاقت خدا نے تجھے دی ہے لیکن حیوان کو نہیں دی. وہ کون سی چیز ہے؟ حیوان کو دی پر تھوڑی دی، تجھے دی پر انلیمیٹڈ دی، یعنی بے انتہا بے تحاشا، جس کی کوئی لمٹ نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. کیونکہ اگر تو جسم ہوتا تجھے وہی دیتا جو حد جسم ہوتی، لیکن تجھے روح دی کیونکہ روح بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی طاقتیں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ ورنہ ایک چیز حیوان میں ہے لیکن محدود ہے، اسے کہتے ہیں تربیت، اسے کہتے ہیں چیزوں کو سیکھنے کی طاقت. شیر کو سکھا کر سرکس پہ لا سکتے ہو، بندر کو تھوڑا بہت سکھا کے نچوا سکتے ہو، ڈولفن کو تھوڑا بہت سکھا کے بال کے ساتھ کھلوا سکتے ہو، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. تو حیوان کو زیادہ سکھا نہیں سکتا. ایسا نہیں کہ میں شیر کو شریف پہ لاؤں اور اسے ڈرائیونگ سکھا دوں اور کل سے گاڑیاں شیر چلانے لگے. میں بندر کو جہاز چلانا سکھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. میں طوطے کو گھر لے کر آ جاؤں اور اسے بہت کچھ سکھا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. حیوان سیکھتا ہے لیکن تھوڑا سیکھتا ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے. لیکن خدا نے یہ طاقت صرف انسان کو دی ہے کہ انسان انلیمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی تیرے پاس یہ طاقت ہے کہ اگر تیرے ایمان کا پہلا درجہ ہے تو تربیت پا کر اپنے ایمان کو 10ویں درجے پر لے کر جا. سلمان پہلے درجے پر تھا جب علی سے ملا تھا، جب دنیا سے جا رہا تھا تو تربیت علی پا کر ایمان کے 10ویں درجے کو پا کر جا رہا تھا. تعریف انسان یہ ہے، انسان اسے کہتے ہیں کھانا پینا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، نوکری کرنا، کپڑوں کا پہننا. یہ انسانیت نہیں ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. قرآن کیوں کہتا ہے کہ یہ گدھوں کی طرح ہے؟ سورہ جمعہ ہے، قرآن کے لفظ ہیں کالحمار، یہ گدھا ہے. بلہم اضل، بلکہ اس سے بدتر ہیں. کیوں؟ فرمایا کیونکہ گدھا جب اپنی پیٹھ پہ کتابیں رکھتا ہے ان کتابوں سے تربیت پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اب گدھے کے اوپر نہج البلاغہ رکھو، قرآن رکھو، سائنس کی کتابیں رکھو، بایولوجی کی بکس رکھو، گدھے کے لیے اینٹ اور کتاب ایک جیسے، کیونکہ اس نے تربیت لینی نہیں. اب گدھے نما انسان آپ نے دیکھے یہ بھی نہیں دیکھے. دیکھیے ایک عالم کے گھر میں گدھا ہو اور ایک جاہل کے گھر میں گدھا ہو، آپ یہ توقع نہیں رکھیے گا کہ اس گدھے نے مولانا کے ساتھ 10 سال گزارے تو آدھا مولانا تو بن گیا ہوگا. ایسا ہے کیا؟ آپ ایک کچھ شریف سے مجھے گدھا لے کر دیں کہ مولانا یہ چھوٹا سا گدھا ہے، گھر لے کر جائیے، 10 سال کے بعد آپ سے لے کر آئیں گے. اور یہ توقع رکھیں کہ مولوی کے ساتھ رہ کے گدھا آدھا مولوی بن جائے گا. نہیں، گدھا جاہل کے گھر میں رہے تب بھی گدھا، عالم کے گھر میں رہے تب بھی گدھا. جن لوگوں نے اپنی تربیت نہیں دی نا اور جن کے اندر صلاحیت نہیں تھی، وہ چاہے علی کے ساتھ رہیں یا نبی کے ساتھ رہیں، گدھا گدھا ہی رہتا. ایسے قرآن نے پورا سورہ نازل کر کے سورہ جمعہ یہ گدھے ہیں. کن کو کہہ رہا ہے؟ گدھوں کو. گدھے کی توہین ہے. تو گدھا برا کیوں مانے؟ گدھے کو گدھا بولو تو بولے میں تو ہوں ہی گدھا. برا تو انسان کو لگتا ہے نا جب اسے بولا جائے تو گدھا. کیا مطلب گدھے ہیں؟ مطلب تربیت پانے کی صلاحیت نہیں. اب برا نہیں مانیے گا، بندہ 10 مجلسوں میں آئے، کسی واجب کو سنے، کسی حرام کو سنے اور سننے کے بعد عمل نہ کرے، جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے نا تو اندر سے یہ سوچے وہ گدھا ہے.
اس سے زیادہ اس کی ویلیو اللہ کے دربار میں نہیں ہے. انسان کا بچہ تربیت پاتا ہے. چڑیا کا بچہ 1 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو ویسا ہی. گدھے کا بچہ 7 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو. اب یہ تو نہیں بولو گے یہ 60 سال کا گدھا ہے اس کا احترام کرو. بزرگ گدھا ہے, کچھ سیکھا ہوگا اس نے, دنیا کے تجربے اس کے پاس آئے ہوں گے. نہیں, کیونکہ اس کے اندر تربیت کی صلاحیت نہیں ہے. اگر انسان بھی ایسا بنے تو اللہ کہتا ہے تو کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ کھانے پہ. کھاتا تو میرا گدھا بھی ہے. تو کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ شہوت پہ. کہ تیری 3 بیویاں ہیں, 4 بیویاں ہیں, 10 بچے ہیں, 50 بچے ہیں. یہ چیزیں کوئی فخر کرنے والی ہیں؟ یہ چیزیں تو حیوانوں میں بھی ہیں. کبھی خدا نے لذت جسمانی حیوان کو انسان سے زیادہ دی کہ کل یہ اپنی شہوت پہ فخر نہ کرے کہ میرے اندر شہوت بہت, میں بڑا طاقتور ہوں. اللہ گھوڑے کو سامنے لا کے کھڑا کر دے گا کہ کر مقابلہ. کوئی قوت بازو پہ ناز کرے میں بڑا طاقتور ہوں, اللہ ہاتھی کو لا کے سامنے کھڑا کر دے گا کر مقابلہ. کوئی کہے میری قوت سماعت بہت تیز ہے, اللہ حیوانوں کو سامنے لا کے کھڑا کر. کوئی کہے میری آنکھوں کی نگاہ بڑی تیز ہے اور اپنی آنکھوں کی نگاہ پہ فخر کرے, اللہ عقاب کو لا کے کھڑا کر دے گا کر مقابلہ. کوئی کہے میری سونگھنے کی طاقت بہت ہے, اللہ کتے کو لا کے کھڑا کر دے گا کر مقابلہ. کس چیز میں تیرا مقابلہ حیوان سے؟ جو چیز حیوان میں نہیں تجھ میں ہے وہ ہے کہ تو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب بندہ 60 سال کا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, سوال یہ ہے تو نے مکتب علی سے تربیت کتنی کی ہے؟ اگر تو تربیت لے رہا ہے تو کرامت انسان کو بڑھا رہا ہے. مجلس کیا سکھاتی ہے؟ تربیت نہ. کربلا کیا سکھاتی ہے؟ تربیت نہ. علی کا گھر کیا سکھاتا ہے؟ تربیت نہ. میں تو ان فضول جھگڑوں میں پڑتا بھی نہیں کہ یزید کون تھا, اس کا باپ کون تھا, اور اجداد کون تھے, یہ شجرے لوگوں کو گنوائے جائیں. میں کہتا ہوں بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, ہم وہ گھر لاتے ہیں جس گھر میں علی نے تربیت کی ہے. دیکھیے بچہ جیسا ہوتا ہے تو اس کے تربیت کرنے والے کا پتہ لگتا ہے کہ اس نے اس کی تربیت کیسی کی. یزید جیسا بھی تھا تربیت باپ نے کی. مولا حسین کیسے بھی تھے یہ علی کی تربیت یافتہ تھے. اس میں کوئی کمال انسانی یہی ہے نا کہ حسین بن علی نے دنیا کو کیا دیا؟ اکبر دیا, حسن نے قاسم دیا, علی زین العابدین نے باقر دیا, مولا باقر نے جعفر صادق دیا. تربیت یافتہ وجود دنیا کو دیا. میں نے کیا دیا؟ مولانا میں نے 4 فیکٹریاں دی, 10 گاڑیاں دی. یہ تربیت کا معاملہ نہیں ہے. پھر تیرا مقابلہ سرداری سے نہیں ہو سکے گا, پھر تیرا مقابلہ بل گیٹس سے نہیں ہو سکے گا, پھر تو نواز شریف سے مقابلہ نہیں کر پائے گا, پھر تو ایلن مسک سے مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہاں مقابلہ مال کا نہیں ہے, مال برائے دنیا نہیں ہے, مال برائے آخرت ہے. یہ بھی مولا کے جملے پہ آتا ہوں, این مولا کی عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا. جب تو سمجھ جائے کہ تیری زندگی کا ہدف یہ تھا کہ تو تربیت پائے, اب میں زندگی کے 24 گھنٹوں میں اپنی تربیت کتنی کرتا ہوں. چلو سوال سے آغاز کرتا ہوں. ایک نوجوان نے کہا مولانا کہ میرے روزے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ بھوکھا میں رہوں, مزہ اسے کیوں آتا ہے؟ بات بھی سیدھی سی ہے, اس نے کوئی برا سوال نہیں کیا. صبح سے شام تک بندے کو بھوکھا رکھواتا ہے, پانی نہ پیو, کھانا نہ کھاؤ, تو اسے کیا ملتا ہے؟ جب آپ مولوی کے تو اللہ غنی ہے, مطلب کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, نہ اسے نفع جاتا ہے نہ نقصان جاتا ہے, کیوں اس کو بھوک سے مزہ کیا آتا ہے؟ پھر کبھی کہتا ہے صبح کو اٹھ کے نماز پڑھو, کیا ہوگا میں 9 بجے پڑھ لوں, سکون سے نیند پوری کر کے. اتنی نیند آتی ہے بندہ صبح 5 بجے, کبھی ٹھنڈی رات میں کہ اٹھو
نماز پڑھو، اسے ملتا کیا ہے؟ کیونکہ جب مجھے نہیں پتا نا، میں نے خود کو نہیں پہچانا، میں عبادت الہی پہ کیا کرتا ہوں؟ سوال اٹھاتا ہوں۔ بچوں کو سمجھائیے، صرف یہ نہیں کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، دوپٹہ رکھو، دوپٹہ، اسے بتاؤ تو صحیح دوپٹے کی ویلیو کیا ہے۔ سوچ ہماری اب تو بہت غلط ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے، میں نے گناہ کیا تو میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ بھئی تیرے گناہ سے اللہ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ گناہ خدا کو نقصان نہیں دیتا، گناہ مجھے نقصان دیتا۔ کسی بھی چیز کو اللہ کی طرف فوراً منتقل نہ کریے، پھر احسان کر کے شب جمعہ دعائے کمین پڑھتا ہے کہ اے خدا میں نے تجھے ناراض کیا، معاف کر دے مجھے۔ کیا مطلب میں نے اللہ کو ناراض کیا؟ توبہ کرو کہ اے خدا میں نے خود کو نقصان دیا، مجھے صحیح کر دیا۔ جب تک اپنے عاشق نہیں بنو گے عاشق علی نہیں بن سکتے۔ گناہ وہی کرتا ہے جو خود سے محبت نہیں کرتا۔ اگر تو اپنا عاشق بنے نا کبھی خود کو نقصان نہیں دے گا۔ اور جب میں کہتا ہوں نا اپنا عاشق، تو آپ اپنے کو جسم سمجھتے ہو، جسم نہیں، اپنے وجود کے عاشق بنو، روح کے عاشق بنو۔ گناہ جسم کو پسند ہے، روح کو پسند نہیں ہے۔ اپنے وجود کی تربیت ہے۔ اس ساتھ عبادت کیوں کرتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ روزہ روح کے لیے نہیں ہے، روزہ روح کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کبھی بھی روح پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، کیونکہ روح پابند والی چیز ہی نہیں۔ روزہ جسم کے لیے ہے، نماز جسم کے لیے ہے۔ روح کا تو کھانے پینے سے تعلق ہی نہیں ہے، کھانے پینے کا تعلق تیرے جسم سے ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے تو جسم کو پابند کر تاکہ تیری روح کی پرواز پڑے۔ لیکن کیونکہ میں خود کو جسم سمجھتا ہوں تو اس کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھنے لگتا ہوں۔ کبھی جسم کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھا کرو۔ وہ فرماتے ہیں یہ سرکش حیوان ہے جس کو خدا نے تیری غلامی کے لیے بھیجا، لیکن یہ تجھے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ میں بار بار گدھے کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر سے ایک بندہ گدھا لے کر جا رہا ہے اور اس نے گدھے کو بہت اچھے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں اور خود پہنا چل رہا ہے اور سارا سامان اپنی پیٹھ پر ہے اور گدھے کی خدمت کرتا جا رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ یہ کیسا انسان ہے، گدھا اس کی خدمت کے لیے تھا لیکن یہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ گدھے کی خدمت کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہم بھی ایسے انسانوں پہ ہنستے ہیں، جسم اس کی خدمت کے لیے تھا لیکن یہ صبح سے شام تک جسم کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ جسم تو ہے ہی نکلنا، اسے سستی پسند ہے، کاہلی پسند ہے۔ اسے کہو گے نا صبح سویرے اٹھو، کہے گا نہیں، وہ نماز کے لیے ہو یا نوکری کے لیے ہو، نہیں اٹھے گا، کہے گا مجھے سونے دو، مجھے آرام کرنے دو۔ جسم کو آرام پسند ہے۔ یہ جو لوگ بیچارے ریڑھی چلاتے ہیں نا گدھوں کے ساتھ، انہیں بولیے کہ صبح سے شام تک اپنے گدھے کو چارہ دیتا رہے نا، گدھا کام نہیں کرتا۔ وہ صبح کو تھوڑا چارہ دیتا ہے، پھر پورا دن اسے کام کرواتا ہے، پھر آخر میں اسے چارہ دیتا ہے۔ گدھا سمجھ جاتا ہے اگر کام کروں گا تو چارہ ملے گا۔ اور میں نے کہا کہ جس دن کام نہیں کرتا میں اس دن بھوکا رکھتا ہوں اس کو، تاکہ اس کو سبق ملے اور کل تاکہ کام کرے پھر اسے کیا دوں؟ کھانا دوں۔ مولوی فرماتے ہیں اپنے جسم کو پہچان، اگر زیادہ اسے کھلائے گا پلائے گا کہ اس گدھے کی طرح سست ہو جائے گا، کبھی تیرا کام نہیں کرے گا۔ اسے سکھا اگر تو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کا رزق تجھے عطا کروں گا۔ تربیت، روزہ تربیت کا نام ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے، اہل بیت لذتوں کے دشمن نہیں ہیں۔ آج وقت ہو چکا ہے، میں صرف 10 منٹ دوں گا۔ اہل بیت لذتوں کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی اعلیٰ ترین لذت ہے، آخرت میں بھی اعلیٰ ترین لذت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ آج تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ لذت حاصل نہ کر، ترک دنیا کر۔
اگر اللہ تک پہنچنا ہے حضرت فرماتے ہیں جتنی لذت لینی ہے لے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ لذت کیسے ملتی ہے۔ اب آپ سے ایک سوال کروں گا، یہیں پہ ثابت ہو جائے گا کہ لذت عبادت میں ہوتی ہے کیسے۔ پورا سال آپ کھانا کھاتے ہیں، پورا سال، سب سے زیادہ کھانے کا مزہ کس مہینے میں آتا ہے؟ ہاں یہ سچی بات ہے، جھوٹی بات ہے؟ پکوڑے رمضان میں، جلیبی رمضان میں، دہی پوڑے رمضان میں، سب تیاریاں کب ہوتی ہیں؟ رمضان میں۔ ارے کھاتا تو پورا سال ہے، اب سمجھ میں آیا اللہ اسے بھوکا کیوں رکھتا ہے، کہ صبح سے شام تک اسے محنت کرا، پھر جب رات کو کھائے گا نا مزہ تجھے بھی آئے گا، مزہ اسے بھی آئے گا۔ یہ ٹریننگ دے رہا ہے، روزہ روح کے لیے نہیں ہے، جسم کے، دعا روح کے لیے ہے، راز و نیاز روح کے لیے ہے۔ دوسری دلیل، آپ سارے مجلس میں بیٹھے ہو، کافی دیر سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، تو بیٹھ بیٹھ کے آدمی تھک بھی تو جاتا ہے نا، گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، گرمی بھی ہے، تو بدن کہتا ہے جلدی مولوی ختم کرے، گھر جائیں بھائی بڑی دیر ہو گئی ہے۔ لیکن روح تشنا ہوتی ہے، کہتی ہے اور بھی ذکر حسین سنو۔ ابھی جو 40 پہ جائیں گے ان کے لیے مثال دے رہا ہوں، نجف سے پیدل کربلا جاؤ، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، بدن چل چل کے تھک جاتا ہے، کہتا ہے مجھے ریسٹ کرواؤ، مجھے آرام کرواؤ، لیکن روح کہتی ہے نہیں، جتنا جلدی ہو سکے میں حسین تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ مطلب تم دو چیزوں کا نام ہو، بدن کی خواہش اور ہے، روح کی خواہش اور ہے، ان دونوں چیزوں کو جدا کرو۔ آپ کو شریف میں نشائی ہے؟ اچھا میں جتنے شہروں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں، نشائی ہے؟ سب کہہ رہے ہیں۔ دعا کر رہا ہوں کوئی ایسا شہر ملے جہاں کوئی نشائی نہ ہو، ہر جگہ نشائی ہے ماشاءاللہ۔ میں پشاور گیا، ایک گلی تھی اس میں سارے نشائی، کوئی سوئیوں والے کی پتہ نہیں کیا کیا، اس کو کسی نے انٹرویو لیا کہ نشہ کیوں کرتے ہو؟ دیکھیے روح کو پسند نہیں نشہ کرے۔ شرابی سے پوچھو گے نا تو ایک گلاس کا شرابی ہے کہ شراب کیوں پیتے ہو، جسے لت لگ گئی ہے نشے کی، اندر سے اس کی روح کہتی ہے مجھے نشہ پسند نہیں، لیکن پوچھو کیوں کرتے ہو، کہتا ہے اس جسم نے مجبور کیا ہے، جسم نے روح کو اپنا غلام بنا دیا ہے، یہی ظلم تو نفسی ہے، یہ اتنا بدبخت ہے، یہ تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، مزے خود لیتا ہے، ظلم تیرے اوپر کرتا ہے، آخر میں مرے گا، یہ زمین میں مٹی میں چلا جائے گا، چوتے کس کو لگیں گے؟ روح کو۔ سارے مزے لوٹ کے خود تو مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن سارے چوتے کسے لگتے ہیں؟ آپ کو لگتے ہیں، مجھے لگتے ہیں، کیونکہ ہم روح ہیں، نفخت من روحی ہیں۔ اب بڑا فرماتے ہیں چیزوں کو ڈیفائن کر، کربلا میں اگر شمر کو پتا چلتا اس کی حقیقت روح ہے وہ کبھی غلام جسم نہ بنتا، اور اس حقیقت پہ پہنچ چکا کہ اور موت تو ایک دن آنی ہے، کتنے مزے دے گا جسم کو، جسم تو فنا ہو جائے گا، روح ہے جو باقی رہ جائے گی۔ تو روح کو خادم بنا، خادم خدا بنا، العبودیہ، کن ہو ربوبیہ، صرف اللہ کو خدا نہ مان، اللہ کو رب بھی مان۔ ان چیزوں کو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کرو گے کہ میرے جسم کی ضرورت کیا ہے، میرے روح کی ضرورت کیا ہے، کہ جسم کی ضرورتیں محدود، روح کی ضرورتیں لا محدود۔ جسم کو گوشت دو، سبزی دو، جو بھی دو پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن روح کبھی بھرتی نہیں ہے، کیونکہ روح تربیت کی پیاسی ہے، اور تربیت اگر ملتی ہے تو باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد ایک دوسری مختلف لوگ ہیں نا، پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کہتے ہیں مولانا میرا بیٹا انجینئر ہے، فخر سے۔ اچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔
آپ کا بیٹا کا الحمدللہ میرے بیٹے کا بزنس ہے. اچھا. چوتھے مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو تھوڑا شرم سے سر جھک گیا کہ مولانا میرا بیٹا مثال دے رہا ہوں کچھ شریف میں ریڑھی لگاتا ہے. سوال یہ ہے تو شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر تیری اولاد ریڑھی لگاتی ہے یا تیرا بیچا نائی ہے یا موچی ہے تو شرم سے سر کو کیوں جھکاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے وجود کی تربیت نہیں ہے نا. اور تو کیوں فخر کر رہا ہے تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے؟ کسی کے پاس مال تھا بیٹے کو ڈاکٹر بنایا, کسی کے پاس دولت تھی بیٹے کو انجینئر بنایا. اگر ریڑھی لگانا باعث ذلت ہوتا تو علی کبھی میں سمیت تمال کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے. کوئی کام عیب نہیں ہوتا, کسی کام میں ننگ نہیں ہے کہ تو فخر کرے میں ڈاکٹر ہوں اور اس کو کمتر نگاہ سے دیکھے وہ ریڑھی لگاتا ہے. تو فخر کرے مثلا تیرا بزنس ہے, تو بہت سیٹ ہے, اور اس انسان کو کم نگاہ سے دیکھے مثلا تو بیچارہ کوئی ڈرائیور ہے. فرمان نہیں, جب میسن کو کام پڑتا تھا نا علی کہتے تھے میسن تو چلا جا تیری ریڑھی پہ علی بیٹھے گا. کھجوری بیچتے تھے مولا میسن میں تمام. علی کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ ریڑھی ہے کا ریڑھی, کام ہے کا کام. لیکن علی کس چیز پہ فخر کرتے تھے؟ علی کو یہ سروکار نہیں ہے تو کام کون سا کرتا ہے. علی فخر اس پہ کرتے تھے کہ میں سب کھجورے بیچ کے رزق حلال اپنے گھر میں لاتا ہے. کوئی بھی شعبہ ہو, اصل تو نے بیٹے کو جب انجینئر بنایا, بزنس مین بنایا, ڈاکٹر بنایا, یا ریڑھی والا بنایا, یا نائی بنایا, تو نے اس کی تربیت کی کہ نہیں؟ یا صرف تم نے اسے ایس پی اور ڈی ایس پی بنا دیا اور کل پتا چلا یہ راشی ہے. تو نے اسے ڈاکٹر بنا دیا اور کل پتا چلا تھوڑی سی لالچ میں لوگوں کو غلط دوائیاں کھلاتا رہا. تو نے اسے انجینئر بنایا اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے بلڈنگ ایسی بنائی کہ وہ بلڈنگ دوسرے دن لوگوں کے سروں پہ گر جائے. ہنر بھی سکھا, اور یہ بھی ہنر سکھا کہ جو کام کرتے ہو لقمہ حلال کا ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں تربیت. اب بیٹی کو پڑھا, ڈاکٹر بنا, اسلام منع نہیں کرتا, لیکن تربیت دے کر دے. کہیں ایسا نہ ہو ڈاکٹر بن جائے, کچھ ایسا کرے کہ باپ کے سر کو جھکا دے اگر اس کی تربیت نہیں ہے. اہل بیت مقام تربیت دیتے تھے, کسی کام میں عیب نہیں ہے. آج ہماری سوچیں غلط ہو چکی ہیں. امام زمانہ ہفتے میں 2 مرتبہ ایک موچی کے دکان پہ جایا کرتے تھے. موچی تھا لیکن امام تجارت کرتا تھا. ہفتے میں 2 مرتبہ. بوڑھا تھا 60-70 سال کا, ٹاکے لگا. یہ اہل بیت کبھی نہیں دیکھتے تیرا کام کیا ہے. ان کو پتا ہے 60 سال 70 سال تم نے اس دنیا میں سروائیو کرنا ہے, جس طرح کوا, جس طرح مکھی, جس طرح مچھر. اپنے رزق اور روزی کی تلاش میں نکلنا ہے. اس جسم کو محنت کرانی ہے, محنت کرا اسے, رزق کی تلاش میں نکل, سست نہ بنا اسے اپنا نوکر بنا, اس سے کام کرا اور اپنی روح کو تربیت دے کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر. وہ یہ دیکھتے ہیں جو تو کام کر رہا ہے اس سے تیری روح کو کتنا فائدہ ہو جائے. ہم جو بزنس کرتے ہیں نا دیکھتے ہیں میرے بدن کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. اے سی لینا, بڑا گھر بنانا, بڑی گاڑی بنانا, یہ کون سے فائدے ہیں؟ جسم کے فائدے ہیں نا. لیکن فائدہ دینا بری بات بھی نہیں ہے, بڑی گاڑی رکھنا بری بات بھی نہیں ہے, لیکن کہیں اس چیز کے رکھنے سے میرے روح کو نقصان نہیں ہوتا. آیت اللہ امینی حرم علی بن ابی طالب میں صلوات پر محمد حرم امام حسین میں رات کو جاتے تھے اور لمبے لمبے سجدے دیتے تھے, طولانی سجدے. رات کو خواب میں جب سجدہ دے رہے تھے آنکھ لگی, خواب امام حسین کو دیکھا. امام نے فرمایا امینی میرے حرم میں آ کے لمبے لمبے سجدے نہ دیا کرو. اگر لمبی لمبی
عبادتیں کرنی ہیں، سجدے دینے ہیں تو گھر میں تنہائی میں دیا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ ہمیں ڈر ہے کہیں شیطان تجھے اپنا شکار نہ بنا دے۔ چاہے حرم میں لوگ ہیں نا، سارے آ کے دیکھیں گے بندہ ڈیلی جائے حرم میں لمبا سجدہ دے تو لوگ کہنے کہ بڑا متقی آدمی ہے، وہ چپ پیدا ہوگا، ریا پیدا ہوگا، کہیں اس کا شکار نہ ہو جائے۔ سمپل عبادتیں کیا کر، لمبی عبادتیں گھروں میں کیا کر، تاکہ لوگوں کو یہ دکھاوا نہ پڑے کہ بندہ بڑا عابد ہے، بندہ بڑا زاہد ہے۔ یہ کون تربیت کر رہا ہے؟ امام ڈائریکٹ تربیت کر رہے ہیں۔ کہیں تیری روح، کیونکہ الریا هو الشرک کلہ، ریا سب سے بڑا شرک ہے، اور جو مشرک ہے کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ ریاکاری نہ کیا کر کہ میں نے فلاں جگہ پہ اتنے لاکھ دیے، ابھی حاجی صاحب نے امام بارگاہ کے بنانے کے لیے مثلا 10 لاکھ دیے، سارے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کیا کر۔ مولا فرماتے ہیں عبادات میں ریاکاری منع ہے، کیونکہ شیطان تجھے اپنا لقمہ بنا۔ اب تیری نیت بھی نہیں ہوگی لیکن آٹومیٹکلی تیرے اوپر اثر پڑے گا۔ اب لوگوں کو پتہ چلے گا اس صاحب نے 10 لاکھ دیے، اب گلی سے گزرو گے السلام علیکم، اب پتہ ہے نا انہوں نے پیسے دیے ہیں، تو آپ کے اندر عجب پیدا ہوگا، تکبر نہیں، اندر سے پیدا ہوگا میں کتنا نیک ہوں۔ کہ جب یہ میں آ گئی نا تو تیری عبادت شریک ہو گئی، یعنی تو نے اللہ کے لیے نہیں کی، اگلی بار خواہش پیدا ہوگی اب 20 لاکھ دوں گا تاکہ لوگ اور زیادہ میری تعریف کریں۔ اب مولا فرماتے جب عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو خدا ثواب کی جگہ پہ گناہ کو لکھ لیتا ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ موچی ہے لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ امام زمان اپنی زیارت کراتے ہیں۔ کیوں کراتے تھے؟ واقعہ سنیے کتنا پیارا، خود بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام زمان میری دکان پہ آئے، اب موچی تھا، صبح اس نے دکان کو نہیں کھولا، 4 لوگ اسے امام کے آنے سے پہلے چھٹی دے کر گئے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں آ جانا، جیسے نائی بولتے ہیں نا کہ 15 منٹ کے بعد آ جانا آپ کا نمبر ہے، 20 منٹ کے بعد آنا آپ کا نمبر ہے، 1 گھنٹے کے بعد آنا آپ کا نمبر ہے۔ تو اس نے ایک کو بولا تم 10 منٹ میں آ جانا، تمہارا تھوڑا سا کام ہے، تم 15 منٹ میں آنا، تم 20 منٹ میں آنا، وہ ٹائم بتا دیا اسے۔ اب جوتی سینے لگا کہ اتنے میں حجت خدا میرا محبوب، میرا معشوق، میرا امام دکان میں تشریف لے کر آئے، جیسے مولا ادب کے ساتھ کھڑا ہوا، ہاتھوں کو بوسا دیا، روٹین سے بلاتے تھے، آ کر بیٹھے۔ امام نے اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، کہا کہ موچی میری جوتی کو تو سی دے۔ میری جوتی پھٹ گئی ہے، اسے سی دے۔ میں نے کہا مولا تھوڑا سا انتظار کریں، یہ 4 جوتیاں سی دیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے 4 جوتیاں سی دیں۔ امام نے پھر کہا پھر جوتی سی لے۔ میں نے کہا مولا میں بتا چکا، ابھی آنے والے ہوں گے، بس یہ سی لوں مولا آپ کی سی کا۔ تیسری مرتبہ کا موچی میری جوتی سی لے۔ کہتا میں کھڑا ہو گیا، آگے بڑھا، مولا کو سینے سے لگایا۔ میں نے کہا مولا 4تھی بار بولیں گے تو پورے بازار کو بتاؤں گا میرا امام بیٹھا ہے۔ مولا آپ نے خود کہا لمن لا عہد لا دین لا، جو وعدے پہ وفا نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہوتا۔ امام نے میرے ماتھے کا بوسہ دیا کہ ہم یہی عادت تو ہمیں پسند ہے کہ تو وعدے پہ وفا کرتا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ اصول ہیں جن کے سامنے حسین ڈٹ گئے تھے کہ ہم اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ یہ وجود جو تربیت یافتہ ہے، جتنا مجمع ہے نا یہ اشتیاق رکھتا ہے کہ امام زمانہ کی زیارت کرے نا، اور اللہ مشتاق ہے کہ خدا مجھے حجت کی زیارت کرائے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے سوال پڑے فرماتے ہمارے کچھ شیعہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہیں۔
جس طرح تجھے تڑپ ہوتی ہے نا میں مولا کو دیکھوں کہ کچھ ہمارے شیعہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہیں کہ مولا وہ کون ہیں؟ فرمایا اگر ان کے سامنے کائنات کی دولت بھی رکھی جائے نا وہ ان کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مطلب وہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ کبھی دنیا کے سودے میں اپنی روح کا نقصان نہیں کرتے۔ کربلا میدان تربیت، 13 سال کا جوان ہے، کہا قاسم کیف عندک الموت، 13 سال کا بچہ حسین پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں اصحاب سب منتظر تھے قاسم کیا بولیں گے، بچہ تھا نا۔ حضرت عباس دیکھ رہے تھے قاسم کیا بولیں گے، کیونکہ حسین نے سوال ایسا کیا نا تیرے لیے موت کیسی ہے؟ جو جواب قاسم نے دیا کربلا کے بڑے سے بڑے صحابی نے بھی موت کی ایسی تعبیر نہیں کی۔ فرمایا چچا احلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس جملے پہ میں کل آؤں گا، آج وقت بہت ہو چکا ہے۔ حقیقت انسان ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے اگر آپ نے اپنی تربیت نہیں کی، اس جسم کی تربیت نہیں کی، آنکھوں کی تربیت نہیں کی، ہاتھوں کی تربیت نہیں کی، کبھی بھی ایمانی درجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کا وجود ایک تربیت یافتہ وجود ہے کہ جب ابن ملجم کو مولا کے حضور لایا گیا تو امام نے کہا اے ابن ملجم یہ بتاؤ اس شہر میں علی سے بہتر کسی نے تیرے ساتھ برتاؤ کیا تھا؟ جب تک نیا نیا آیا کھانا تجھے کس نے کھلایا؟ کہا آپ نے۔ رہنے کی جگہ کس نے دی؟ کہا آپ نے۔ کہ صبح نماز پہ کون اٹھاتا تھا؟ کہا آپ۔ کہ پھر بھی تو نے علی کو ذات ماری۔ اور یہ جملہ اگر میں بچ جاؤں تو علی تجھے معاف کر دے۔ پتہ چلا مدینے میں ایک بندہ تھکا ہوا آیا ہے، امام کو کہا مولا کوئی مسافر ہے؟ امام نے کہا جو بھی مسافر ہو جس کو رہنے کی جگہ نہ ہو اسے ہمارے اتاق میں لا کے بٹھا دیا جائے۔ آ کے رہا 2-3 دن امام نے اسے کھانا دیا۔ جب جانے لگا تو امام نے غلام کو کہا میرے 2 گھوڑوں میں سے جو سب سے اچھا ہے نا وہ اسے دو۔ جب نکلنے لگا تو کہنے لگا علی ابن الحسین لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں، تجھے نہیں پہچانا۔ تو حسیب ابن نمیر ہے، تو نے میرے اکبر کے سینے میں پہنچا۔ کہا پتا بھی تھا وہ بھی اتنی مہمان نوازی۔ کہا وہ تیری تربیت تھی یا میری تربیت ہے؟ جب تو میرے گھر میں مہمان بن کے آیا میں نے تجھے کھانا دیا اور کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے۔ یہ تربیت اہل بیت ہے۔ کربلا میں انسانوں کا مقابلہ انسان نما حیوانوں کے ساتھ۔ اس سے زیادہ امام حسین لوگوں کے چہروں سے اور کیا نقاب اتار تھے۔ کہتے ہیں آخری منزل جو نقاب اتارنے کی تھی وہ علی اصغر کی شہادت کی منزل تھی کہ 6 مہینے کے بچے سے بھی کوئی دشمنی۔ کہتے جب انہوں نے بچے کو تیر مارا نا تو حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ میرا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ وہ وجود ہے جو حیوان سے بدتر ہے۔ تو عزیز اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو کربلا والی تربیت اپنی روح کو دو تاکہ خدا تیرے درجات کو بلند کرے۔ فرمایا ہم کنجوس نہیں، ہم سخی ہیں، ساتھ میں کریم ہیں۔ کریم وہ ہوتا ہے جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ کہ جب چاہو جب طلب ہو مجھ حسین کو سلام کرو۔ اگر آج مر گیا کل مر گیا تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے گیا۔ ایک سلام اگر خلوص سے دل سے کیا جائے ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت۔ اصل مسائل
اہل بیت پہ عاشورہ کے بعد شروع ہوئے. 9 محرم کی رات تک سکینہ خوش تھی، لیکن 10 محرم کے بعد یہ بچی کبھی چین اور سکون سے سو ہی نہیں. ایسے نہیں امام حسین فرماتا ہے شیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا، کیونکہ ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. آج حجت خدا پردے غیب میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ سال میں چند مہینے روتا ہے لیکن میں ہر روز اپنی جد کا خون بھرا ہوتا دیکھتا ہوں. بدلت دموع دما، میں آنسوؤں کی جگہ خون روتا ہوں. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. یہ رونا امام زمانہ کے دل کو تسکین دیتا ہے. السلام علی حسین وعلی ابن حسین وعلی حسین کی صدا گونجتی جاتی ہے. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی حسین وعلی اصحابہ سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پر، یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام. جب بھی دل کرے اپنے مولا کی زبان سے مسائل سنے تو رات کے اندھیرے میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، یہ جملے میرے نہیں حجت خدا کے جملے. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلامیوں پر جنہیں پسے کردہ مان گیا تھا. میرا سلام ان زخمی کلامیوں پر جنہیں پسے کردہ مان گیا. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نگاہ جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں رنگ کالیا. امام زمانہ آپ کی مظلومیت. پھر فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے
لوگوں جن پہ ظالم چھڑے میں کہوں گا امام زمان آپ کو ووٹ یاد، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ہو ان نبی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن دکھائے، ایک مولا کا بیمار عزادار تھا، کہتا میں نے بڑی دعائیں کی اللہ مجھے شفا دے۔ خواب کے عالم امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی، فرمایا اے میرے عزادار اگر چاہتے ہو خدا تجھے شفا دے تو خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دے۔ اللہ یہ واسطہ کبھی کبھی فرمایا شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کرو، ایک ایک بوند کے لیے میری بچی کو تماچے مارے، خوش نصیب ہو بڑے سکون سے ذکر حسین سن بھی رہے ہو رو بھی رہے، لیکن بچی جب ماما بابا کر کے روتے تھے کبھی شمر تماچا۔ روایت چھوٹی سی ہے پر بڑی سخت روایت، فرمایا سادات کا لٹا ہوا قافلہ حلب کے شہر میں پہنچا، 40 گھوڑے سوار پیچھے پیچھے قیدی بھی، امام سجاد فرماتے میرے قافلے کو وہاں روکا گیا جہاں شدید دھوپ تھی، مجھے ایک خشک درخت کے نیچے بٹھایا، میری گردن میں زخم تھے اور لوہے کا لوہا تھا، جب دھوپ پڑتی تھی میرے زخموں میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کہا عزادار سنو گے سجاد کو اس دھوپ سے کون بچاتا تھا، کہ جب دھوپ پڑتی تھی میری 4 سالہ بہن میرے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی، جب تک دھوپ دور نہیں ہوتا تھی روکنے نہیں تھی میرے اللہ میرا بابا بیمار گیا، او میرا چچا باز بیمار گیا، اے خدا سکینہ کی زندگی سجاد کو لگ جائے۔ راوی کے جائے کافی دیر تک یہ ننھی بچی کھڑی ہوئی، جب دھوپ کا سب اتنے میں شمر علی نے پانی کا مشروب آیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ قرآن کا حکم ہے کبھی روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو، کبھی پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو۔ 4 سال بھائی جیسے نگاہ پانی بڑھے روکے گا بھیا سجاد مجھے پیاس لگے گا تھوڑا پانی ملا۔ امام نے کہا سکینہ یہ منع ہے میں تجھے پانی نہیں دوں گا، بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے جا کے پانی منگوں۔ امام نے فرمایا سکینہ چلی جا، کہیں قیامت کے ذریعے نے کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، اب ننھی بچی ننے ننے قدم اٹھاتی شمر کے قریب کرے، اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نے دکھایا، دھیمی سی آواز میں کہتے ہیں او شیر مجھے تھوڑا
پانی دے دو مجھے پیاس لگی ہے اللہ کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ میں تجھے پانی نہیں ہوگا سکینہ دوبارہ پانی نہیں مانگے لیکن نبی کہتا ہے مرحوم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں سپاہیوں کو پانی پلا رہا بچی زمین سے پیچھے پیچھے چلتی رہی شاید اس کے بعد پانی دے گا شاید اس کے بعد پانی دے گا نبی کہتا 40 گھوڑے سواروں نے پانی پی لیا لیکن حسین کی بچے افریقہ سے تمہارا پانی کا مشق بنانا اب گھوڑوں کو پانی پلانا شروع سکینہ چل چل کے تھک گئے زمین پہ بیٹھے کہا اب تو پانی دے تیرے گھوڑوں نے بھی پانی کا مشق لیا بچی کے قریب بچی زمین پہ بیٹھی ہے اپنے ہاتھوں سے ننھا سا چلو بنایا کہا مجھے تھوڑا پانی سنے کے نئی نے کیا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں جیسے ننھے سے ہاتھوں سے چلو بنایا مجھے تھوڑا پانی دے میرے مولا فرماتے نبی نے سارا پانی زمین پہ پھینکا بچی نے خود کو زمین پہ گرایا میرے غریب بابا او میرے 3 دن کے پیاس او بابا شیور نے مجھے تماچے مارے او بابا میرے کانوں سے تجھ چھینے اللہ تعالی پروردگار